وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 33 سے 41، حصہ دوم 27-37 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہمارا مقصود حیات صرف دنیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افرأیت الذی تولی. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا. واعطى قلیلا واکدا. اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا. اعنده علم الغیب فهو یرى. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما في صحف موسى. کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ وإبراہیم الذی وفى. اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت اور رسالت پورا کیا. الا تزر وازرة وزر اخرى. وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وأن سعيه سوف يرى. اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. سامنے کرام، سورہ نجم آیت نمبر 33. افرأیت الذی تولی. بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے روگردانی اختیار کر لی، منہ پھیر لیا، پیٹ پھیر لی. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى. تھوڑا سا دیا اور سخت دل ہو گیا. اعنده علم الغیب فهو یرا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا. کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم کے جس نے اپنا عہد پورا کیا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. وہ یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے یہ کوشش کرے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اور یہ کہ اس کی کوشش جلد دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اور یہ کہ سب کو آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے. سامعین کرام، مضمون ہمارے لیے ہے اور گزشتہ سبق میں بھی ہم انہی آیات پہ بات کر رہے تھے
اور اس شخص کا یعنی اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو حق کو سمجھ گیا اور پھر اس نے وعدہ وفا نہ کیا اور پیچھے ہٹ گیا. آتا قلیلاً، سخت دل ہو گیا. یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں. آج ہمارا دل سخت ہو گیا ہے. ہم نے کی یعنی دیکھیں زندگی میں کبھی نہ کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ حق واضح کر دیتا ہے اور پھر یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ اسی لمحے کی بنا پر وہ جو اللہ تعالیٰ اس کو حق دکھا دیتا ہے اور اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ حق ہے، پھر اگر یہ اس کو قبول نہیں کرتا تو پھر یہ حال اس کا ہے، یعنی اس کا حال بیان ہو رہا ہے. تولا، جو پھر گیا. دیکھیں یہی تولا کا لفظ آیا ہے ایک اور جگہ، اور وہ آیت میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں. وہ ہے نا کہ من اعرض عن ذکری فإن لہو معیشتاً ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا تو میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا. پھر ایک اور آیت ہے نولہ ما تولا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو یہ آیت سنائی تھی کہ جو سیدھے راستے سے ہٹ گیا، یعنی وہ پوری آیت کچھ اس طرح ہے کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی نولہ ما تولا. زیر زبر کا فرق نہیں ہے، آپ ذرا غور کیجئے. 33 نمبر جو آیت ہے، جس نے بھی رسول کی مخالفت کا راستہ اپنایا بعد اس کے کہ ہدایت اس پر واضح ہو گئی. یہ آتا قلیلاً یعنی ہدایت اس پہ واضح ہو گئی. من بعد ما تبین لہ الہدی نولہ ما تولا، ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف یہ پھر گیا. ونصلہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ساعت مسیرہ، اور یہ بہت بری جگہ ہے، یعنی ٹھہرنے کی، واپس لوٹنے کی بڑی بری جگہ ہے. تو دیکھیں یہ افرأیت الذی تولا کون ہے؟ یہ آج مسلم امت ہے. یہ نہیں کہ اس کو شک ہے کہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ بات تو یہ یقین کرتی ہے امت، لیکن ہدایت کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے. ہم نے دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے دی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ گویا دیکھیں عنده علم الغیب فہو یرا. ہر انسان کوئی دلیل کی بنا ہی کوئی فیصلہ کرتا ہے. یقین اگر آپ کسی بات پر کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں، نظر سے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو یقین آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک گلاس میں گرم پانی ہے اور کوئی آپ کو کہے کہ بھئی یہ تو بڑا یخ ٹھنڈا پانی ہے، تو آپ کو ایک تو اس کی گرماہٹ محسوس ہو رہی ہے، پھر آپ ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس شخص کی بات غلط لگتی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، تمہاری بات غلط ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو یعنی میرے یقین ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی ہے. تو آپ کسی کی بھی بات کو اس وقت جھٹلا دیتے ہیں جب آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جھوٹی ہے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ کی طرف سے، ہمیں آخرت کی خبر دی،
کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور جزائے اعمال کا ایک دن ہے اور تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، لیکن ہم نے ان کی بات پر تو یقین نہیں کر رہے۔ آج کا مسلمان انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہدایت سے منکر ہے، عملی طور پہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ میں اور میرا رسول گواہی دے رہے ہیں، یعنی اللہ کی گواہی تو اس پہ بات کروں گا، لیکن رسول گواہی دے رہے ہیں اور رسول سچے رسول ہیں۔ ما صاحبکم بمجنون، تمہارے صاحب تو بڑے عقل مند ہے، وہ یعنی وہ دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ یہی سورہ نجم کی بات ہے نا، وَلَقَدْ رَآهُ فِي الْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، 2 مرتبہ دیکھا ہے انہوں نے وہی لانے والے فرشتے کو، عند سدرۃ المنتہا۔ تو اب رسول خبر دے رہا ہے اور وہ سچا شخص ہے، وہ عقل مند بھی ہے، امانت دار بھی ہے اور سچ بھی بولتا ہے۔ یہ شہادت تو مکے کے کفار مکہ نے دی تھی، جو اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 13 سال بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو مکے کے کافروں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی ان کے پاس، تو ان کی صداقت اور امانت پہ تو شک نہیں تھا، لیکن وہ بات جو پیغام وہ لائے تھے اس کو یہ لوگ نہیں مانتے تھے، جیسے کہ ہم نہیں مانتے۔ ہم میں اور قریش مکہ میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے بھی آخرت کو جھٹلا دیا تھا، قولاً اور عمل۔ ہم میں فرق کیا ہے؟ ہم قولاً مانتے ہیں لیکن عمل سے انکاری ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے آج 2023 کے مسلمانوں، تم نے کیوں منہ پھیر لیا ہے؟ کیا تمہیں غیب کا کوئی علم ہے؟ کوئی غیب اللہ تعالیٰ نے کوئی تمہیں خبر دی ہے کہ نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے جو کہی جا رہی ہے۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، اے 2023 کے مسلمانوں، تمہیں موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی وہ بات نہیں معلوم؟ اب کیا بات ہے؟ اب وہ باتیں شروع ہو رہی ہیں جو صحف موسیٰ اور ابراہیم، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی جو صحیفوں میں باتیں تھی، یہ شروع ہو رہی ہیں آیت نمبر 38 سے، اور یہ چلیں گی آیت نمبر 59 تک، یا اسی طرح یہ آیات ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے مضمون؟ پرانے صحیفوں میں کیا بات لکھی ہوئی ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ کسی کا بوجھ، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص، کیا مطلب؟ ہر شخص کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ہم تو یہ نہیں سمجھتے۔ ایک بات تو یہ میں ضمنی طور پہ کہوں کہ یہ جملہ عام طور پہ بعض لوگ غلط اس کا مطلب لیتے ہیں اور دنیا میں اس کو لاگو کرتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کے متعلق نہیں، یہ آخرت کے متعلق ہے۔ یعنی ہر انسان اپنی نیکی اور بدی وہ اس کا یعنی پورا پورا اس کو بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی نے نیکی نہ کی ہو وہ جنت میں چلا جائے، یا کسی نے نیکی نہ کی، یا کوئی نیک انسان جس نے اچھی زندگی گزاری، ابھی ہم پڑھ چکے نا بالحسنہ، تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔
اللہ تزر وازر، تو میں آپ کو یہ ضمنی طور پہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ غلطی ہے کہ آپ جتنی کوشش کریں گے اتنی دنیا آپ کو ملے گی۔ دنیا تقسیم شدہ ہے، اس میں کوئی حدیث کا یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی نحن قسمنا بینہم معیشتہم، قرآن نص قرآنی سے یہ ثابت ہے کہ رزق میں افراط و تفریط نہیں ہو سکتی، کم یا بڑھتی نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا ہے کہ قلم خشک ہو چکے ہیں، اب کسی برے کی برائی اس سے اس کا رزق کم نہیں کر سکتی، یا کسی نیک آدمی کی نیکی اس کا رزق بڑھا نہیں سکتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک بات تو نوٹ کر لیں کہ جو نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گا، لیکن آخرت میں جو آپ نے کیا ہوگا وہ آپ کو ملے گا، اور آپ کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ تو اس میں ایک واضح پیغام ہے۔ بعض اوقات ہم یعنی انسان نیکی نہیں کرتا لیکن وہ کہتا ہے کہ بس معاف ہو جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا، میرے پیر صاحب ہیں وہ میرا بوجھ اٹھا لیں گے، بس میں پیر کا نام لے لیتا ہوں اور پیر کی مالا کے نام کی مالا جپتا ہوں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا وہ میں بچ جاؤں گا پیر کا نام لینے سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، واضح طور پہ ہمیں تعلیمات ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ عمل کرو، قیامت کے دن تم اس وجہ سے نہیں بچ سکو گی کہ تم میری بیٹی ہو۔ یہ مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا، یعنی جو عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، جیسے کہ اس میں ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ دراصل ہماری آنکھیں تو بند ہیں، کان بند ہیں، دل بند ہے، نہ ہم سوچتے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، نہ سن پا رہے ہیں، تو ہماری حالت تو بہت ہی بری ہے، اور پھر ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اور یہ میں جو آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں قرآن کی، یہ ہماری یعنی عام طور پہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہرحال اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ پرانے صحیفوں کی بات ہے اور یہی بات ہماری بھی ہے، ایک ہی بات ہے۔ دیکھیں، قرآن جو ہے وہ ایک لوح محفوظ سے آئے، یہ مختلف کتابیں صحیفے یہ وہیں سے آ رہے ہیں، لوح محفوظ سے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اچھا، تو ایک بات تو یہ اس میں نوٹ کر لیں کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ہمیں تو چونکہ جزائے اعمال پر یقین نہیں ہے، لہٰذا ہم برائیوں کے راستے پر، برے راستے پر، یعنی باطل مقصد کے تحت زندگی گزار رہے، جس کا نتیجہ نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، ہم ایسے بے خوف ہو چکے ہیں کہ ہمیں برائی کا یعنی جو فضول زندگی گزارے اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ سارا معاشرہ اجتماعی طور پہ اگر آپ لے لیتے ہیں، فیس بک پہ دیکھ لیں آپ کس قسم کی پوسٹیں دیکھتے ہیں یا لوگ شیئر کرتے ہیں، کیا پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، کون سی چیزیں وائرل ہوتی ہیں، کون سی چیزیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ ابھی صبح میں ایک درس دیکھ رہا تھا تو وہ 2016 میں ریکارڈ ہوا ہے، اور ایک بہت بڑے مدرس اور یعنی اللہ والے جو ہے اس کا درس تھا، اور ان کی وفات کو بھی کافی سال ہو گئے، لیکن 2016 کی ریکارڈنگ تھی، 50 اس کے ویوز تھے۔ قرآن کا درس تھا، 50 ویوز تھے۔ اب 16 تو 4 اور 3 7 سالوں میں 50 لوگوں نے دیکھا ہے وہ، اور بڑا اچھا درس، بڑے کام کی بات ہے، ٹھیک ٹھاک۔
لیکن دیکھیں یہاں بات ہو رہی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن ہمیں تو اس کی فکر نہیں ہے نا۔ اور یہ بھی یعنی یہ دونوں جملے جڑے ہوئے ہیں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کیا، یعنی اسی کا نتیجہ اس کو ملے گا۔ ہمارا یقین نہیں ہے، اور قرآن کی آیت تو بالکل ہی واضح ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی وہ ضائع نہیں ہوگی، ایک ذرے کے برابر برائی وہ کہیں نہیں جائے گی، وہ آپ اسے دیکھو گے۔ پھر تو ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، یا وَأَنَّ سَعْیَہُ سَوْفَ یُرَیٰ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، یہ چاروں آیتیں بلکہ یہ ایک ہی لڑی کا ہے کہ اچھا اس میں یہ کیا ہے، وَأَنَّ سَعْیَہُ سَوْفَ یُرَیٰ، یہ اپنی کوشش کا نتیجہ جلدی دیکھ لے گا۔ اچھا یہاں پر میں اکثر آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ جو انسان کا مقصد ہے وہ اسی کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ اسی کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، ہم سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اب اس کا دیکھیں، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پھر تو آپ من چاہی زندگی گزاریں گے، اللہ کی ہدایت کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے کہ آج یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، قرآن فہمی آج ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم پڑھنے کے لیے تو تیار ہیں، رٹا لگانے کے لیے تیار ہیں، اور گا کر پڑھنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ابھی 2-4 دن ہوئے میرے پاس ایک حافظ صاحب کا میسج آیا، 30-35 سال عمر ہوگی اس کی، تصویر بھی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں قرآن تراویحوں میں سناتا ہوں لیکن سمجھتا نہیں ہوں، کیا کروں؟ یہ حال ہے ہمارے حافظ۔ ظاہر ہے حافظ الگ چیز ہے اور قرآن کو سمجھنا الگ چیز ہے، یہ تو بہرحال۔ تو یہ دیکھیں یہ 4 آیات جو ہیں یہ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں یہ 4 باتیں بالکل واضح طور پہ لکھی ہوئی ہیں، اور یہی بات قرآن میں بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قرآن میں آ گئی تو قرآن میں بھی لکھی ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میرا قانون یہی ہے، پرانی کتابوں میں یہی بات تھی، اب بھی یہی بات ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تم نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، اور تمہارے لیے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جو تم نے کمایا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس خیال میں تم زندگی گزارتے ہو اسی خیال میں تمہیں موت آئے گی، اور جس خیال میں تمہیں موت آئے گی اسی خیال میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ اب تھوڑا سا صبر کریں، ٹھہر جائیں، ہم سب خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی حالت میں موت آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے بڑے بزرگوں کو جو بھی عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، وہ ان کی باتوں سے آپ کبھی آخرت کی بات نہیں سنیں گے، دنیا کی باتیں سنیں گے۔ جو ابو 60 ہیں، ابو 70 ہیں، تو دنیا ہی کی ان کو فکر ہوگی کہ اب تو میں جانے والا ہوں، یہ میرے مال کا کیا ہوگا، اور یہ تو پھر میرے وارثین لے جائیں گے۔ اور ابھی 2-3 دن ہوئے، میں جس راستے پر آتا ہوں وہاں ایک وہ ہے لکڑی کی آرا مشین ہے، بڑے پرانے عرصے کی ہے۔ تو باپ بیٹا اس میں کام کرتے ہیں، باپ نے کمایا جو ہے، اور پھر اس کی بیٹے کی ماں مر گئی، باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اب باپ جو ہے وہ آخری حصے میں ہے عمر کے، اور وہ جائیداد کو بیچ رہا ہے اور جو بھی کر رہا ہے، بیٹا پریشان ہے۔
اور مقدمہ اور یہ اور وہ، بہرحال کبھی تالا لگا ہوتا ہے وہاں پر، اور کبھی کیا کبھی کیا۔ تو میں نے بیٹے کو کہا کہ تمہارے باپ کا مال ہے، تمہیں کیا؟ کہتا ہے نہیں، یہ باپ میرا یہ جو سارا مال ہے یہ ہٹا رہا ہے، اپنی نئی بیوی کو دینا چاہتا ہے، اس کی ملکیت میں دینا چاہتا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ بہرحال یہ بس پریشانی ہوتی ہے۔ تو اب باپ بیٹا جنگ کی حالت میں ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہم سب خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے، اور ہم جزائے اعمال سے، یہاں تو دیکھیں لیس للانسان الا ما سعی، تمہیں انسان کو تو وہی کچھ ملے گا جو جس کے لیے اس نے کوشش کی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جلدی اس کی کوششوں کا پتہ لگ جائے گا۔ دیکھیں اس میں ایک بات ہے، شفاعت، ہمارے خیال ہے شفاعت ہوگی، بخشش ہوگی، اور بزرگ پیر صاحب شفاعت کر لیں گے، اور استاد شفاعت کر لیں گے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ مشروط چیزیں ہیں۔ اگر آپ کا ایمان باللہ ہو، اگر آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی اللہ ہو، اور اگر آپ مومن ہیں، دیکھیں وہی بات ہے جو میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، ہمارا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں، اب گناہگاروں کی شفاعت ہوگی، یہ گناہگار مومنوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن وہ مومن گناہگاروں کی جن کی روش مشرکانہ ہے، روش کافرانہ ہے، ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو ان کو نہیں بخشوں گا۔ یہاں تک کہ یہ مشرک اور کافر کا میں نے تو الفاظ کہہ دیے، یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن منافق کے الفاظ تو آپ جانتے ہیں نا، کہ جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا، ان کی نہ شفاعت ہوگی، منافق کی نہ بخشش ہوگی نہ شفاعت ہوگی۔ تو دیکھیں یہ دھوکے، اپنے آپ کو آپ نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ بڑا مہربان ہے، اور اللہ کی جو یعنی 70 ماؤں سے زیادہ وہ مہربان ہے اپنے یہ ہم نے اپنے لیے ایک وہ دیکھے ہوئے ہیں نا بہانے بخشش کے، کہ بھئی ماں جو ہے اپنے بیٹے کو کب عذاب دیتی ہے، وہ تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، تو وہ تو ہمیں دوزخ میں ڈالے گا ہی نہیں، چاہے ہم جو کچھ بھی کریں، مشرکانہ روش رکھیں یا کافرانہ روش رکھیں یا منافقانہ روش، یہ ہمارے اپنے، یہ شیطان نے ہمیں ایسے سبق سکھا دیے ہیں۔ غم مت کرو، شفاعت ہوگی، اور یہ بڑی گمراہی بڑی عام ہے سامنے کی طرف، اور ایسا جو ہے مسجدوں میں ممبر سے یہ بات سنائی دیتی ہے، مبارک ہو مبارک ہو، تم امتی ہو، حضور کے امتی ہو، اور پہلے تمہیں جنت میں لے جایا جائے گا، بعد میں حضور جائیں گے۔ استغفر اللہ، بات تو ٹھیک ہے، لیکن مومن، گناہگار مومن کی بات ہو رہی ہے، جن کی منزل اللہ ہو، اس کی تو اپنی تشریح ہے، ہمارا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں، ہماری روش تو دیکھیں، دنیا ہماری ترجیح ہے، جس کی ترجیح دنیا ہو گئی، اللہ کی کتاب میں وہ شخص کافر ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 دیکھ لیں سورہ ابراہیم کی۔ بہرحال میں اس میں بات کروں گا، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدی اعنده علم الغیب فهو یری ام لم ينبأ بما صحف موسیٰ وإبراہیم الذی وفی الا تزر وازرة وزر اخرى وأن لیس للإنسان الا ما سعی وأن سعیہ سوف یری
ثم یجزاہ الجزاء الاوفی۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افرأیت الذی تولی بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا واعطى قلیلا واکدا، اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا۔ اعنده علم الغیب فهو یرى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما في صحف موسى، کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ وإبراہیم الذی وفى، اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت و رسالت پورا کیا۔ الا تزر وازرة وزر اخرى، وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، وأن سعيه سوف يرى، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ ثم يجزاه الجزاء الأوفى، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم